السلام علیکم ناظرین، اسلام دین فطرت میں آج کے اقتباس کا عنوان ہے توحید سے کیا مراد ہے۔ ناظرین، اگرچہ یہ ایک عام فہم موضوع ہے، مگر اس پرفتن دور میں توحید کی آڑ میں شرک کا ڈنڈورا پیٹنے والوں سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے توحید کے حقیقی تصور سے آشنائی لازمی ہے۔ آئیے قلب کی گہرائیوں میں اس تصور کو جاگزیں کر لیں۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات کاملہ میں یہ زبان و دل سے تسلیم کرنا کہ وہ یکتا و بے مثل ہے، وہ واجب الوجود ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور بالفاظ مولانا عبدالرحمن جامی رحم اللہ، توحید کے اقرار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کی معرفت حاصل ہو اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عقیدہ توحید اور تصور توحید کو تین پہلوؤں سے سمجھنا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ اول یہ کہ توحید فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب عیوب و نقائص سے پاک اور بے مثل ماننے کا نام توحید فی الذات ہے۔ مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ موجود تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ اس کی ذات ازلی اور ابدی ہے اور وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے مگر ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نظام کائنات گواہ ہے کہ وہ ذات موجود ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دوسرا پہلو توحید فی العبادات ہے۔ معبود برحق اور معبود حقیقی صرف ذات خدا وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لوگو، تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ سجدہ کرنا اور نہ کسی کو عبادت کی غرض سے پوجنا، یہ توحید فی العبادات ہے۔ اسی لیے نماز میں یہ کہنے کی تعلیم دی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ یعنی ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق۔ توحید کا تیسرا پہلو توحید فی الصفات ہے۔ اللہ کی صفات ازلی ابدی خود سے ہیں، یعنی کسی کی عطا کی ہوئی نہیں، اور وہ اپنی صفات میں باکمال ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، سب کچھ اس کے لیے ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے تمام چیزوں کو اپنے ارادے اور قدرت سے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ جب وہ کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہتا ہے کن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان اور کامل مومن بنتا ہی تب ہے جب اس کا دل گواہی دے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنۃ، جو بندہ لا الہ الا اللہ اقرار کرے پھر اسی پہ مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی اقرار توحید پر اور پختہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان ہو، آمین۔